بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیپٹل فرنٹ کے ساتھ میں ہوں حسن بیگ. پاکستان میں نئے صوبوں کی ایک بحث شروع ہوئی ہے. یہ بیسیکلی بحث شروع ہوئی ہے فرسٹ پاکستان اکنامک سمٹ ہوئی ہے کنونشن سینٹر اسلام آباد میں, اور اس میں ہمارے محترم وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب نے کہا کہ سسٹم جو ہے وہ کام نہیں کر رہا, سسٹم کولیپس ہو رہا ہے, اور یہ کمپیوٹر دینے سے اور اس طرح کے کام کرنے سے کوئی چیز ٹھیک نہیں ہونی. ہمیں 10 سال بھی ہم لگے رہے پھر بھی کچھ نہیں ہونا. لہٰذا بہتر یہ ہے کہ ہمیں جلدی کچھ اقدامات لینے چاہیے, اور اقدامات میں اس میں سب سے بڑی تجویز جو دی, جس پہ آج بحث جاری ہے اور اس پہ شد و مد سے بہت ساری چیزیں بھی سامنے آ رہی ہیں اور تقریریں بھی ہو رہی ہیں, اور وہ ہے کہ نئے انتظامی یونٹس یا پروونسز بنا دیے گئے. یہ بیسیکلی انہوں نے حل ڈھونڈا ہے. لگتا تو ایسے ہے کہ مقامی حکومتیں جو ہوا کرتی تھیں اس کو ایک طرح سے, یعنی جو انتظامی یونٹس ہیں اس کے تھرو کچھ چیزیں مینیج کرنے کے لیے کہی جا رہی ہیں, اور انہوں نے فرمایا کہ جی جتنی بھی کوشش کر دی جائے, اور جہاں پہ ہمارے مقتدر حلقے کچھ بھی کر لیں, فیلڈ مارشل صاحب کر لیں, تو ہونے والا کچھ نہیں ہے جب تک یہ کام نہیں کریں گے. انہوں نے کہا صاف بات ہے کہ یہ جو قوم ہے, یہ جو جین زی کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ کاکروچ کسی سے سنبھلیں گے نہیں. تو یہ ایک بہت بڑی وارننگ تھی اور بہت بڑا, اور آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ وزیر داخلہ صاحب ان کی ایک خاص حیثیت ہے, اور وہ خاص حیثیت یہ ہے کہ ہی از ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ کیبنٹ ممبرس, اور وہ جو بات کہتے ہیں اس کا بڑا وزن ہوتا ہے, اس کو آپ لائٹ نہیں لے سکتے. تو اسی لیے اس پہ بحث شروع ہو گئی. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا پروونسز بنانے سے یا انتظامی یونٹس بنانے سے مسائل حل ہو جائیں گے؟ دیکھنا یہ ہے کہ ایک ریاست جو اس کو تقریباً 79 ایئرز, ابھی 80 سال ہونے والے ہیں, اس کے جو ادارے تھے وہ کیسے کام کر رہے تھے. بیسیکلی کوئی بھی ریاست اس وقت ترقی کرتی ہے جب اس کے ادارے پراپر کام کر رہے ہوں, اور اداروں سے میری مراد پلرز آف دا اسٹیٹ ہے, جو ستون ہوتے ہیں, ریاست کے ستون جنہیں کہتے ہیں. ریاست کے ستون میں مقننہ ہے, جس کے تھرو آئین قانون بن رہا ہوتا ہے, اور اس کو اس کی دیکھ بھال کے لیے عدلیہ ہوتی ہے, اور دوسرا یہ کہ روز مرہ کے جو معاملات ہیں وہ انتظامیہ دیکھ رہی ہوتی ہے. اور یہ سارے ادارے اپنی اپنی جگہ پہ پراپر کام کرتے رہے ہیں. یہ کولیپس کیسے ہو گیا؟ سسٹم آج فیل کیوں ہو رہا ہے کہ یہ کولیپس ہو رہا ہے؟ اگر کولیپس نہیں ہوا, کیا یہ ہمارے ادارے فنکشنل ہیں یا ڈس فنکشنل ہیں یا سیمی فنکشنل ہیں؟ بہرحال کسی بھی ملک کا ایکچولی جو سسٹم جس کی بات کرتے ہیں, تو ایک ہمارا پولیٹیکل سسٹم ہوتا ہے جو انجن آف دا اسٹیٹ ہوتا ہے, جو اسٹیٹ کو, ریاست کو چلا رہا ہوتا ہے, وہ پولیٹیکل سسٹم ہے, اور اس کے ساتھ جڑا ہوتا ہے اکنامک سسٹم, معاشی, اور اس کے ساتھ معاشرہ جڑا ہوا ہے. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں. تو کہاں پہ کیا گڑبڑ ہوئی ہے, کیا مسئلے مسائل ہوئے ہیں کہ آج ہم 79-80 ایئرز کے بعد یہ فیل کر رہے ہیں کہ ریاست پراپر طریقے سے کام نہیں کر سک رہی یا ڈیلیور نہیں کر سک رہی, اور جتنی بڑی آبادی ہوگی ہے اس کو اگر آپ نے سنبھالنا ہے تو پھر سنبھالنے کے لیے تو کوئی پراپر ایک فنکشنل سسٹم لانا پڑے گا. آج ہم نے بنیادی طور پہ اسی کو موضوع بحث بنایا اور اس کے لیے دعوت دی ہے. ہمارے ساتھ ڈاکٹر اختر شاہ صاحب ہیں جو ماہر معاشیات ہیں, ہمیشہ ہمارے ساتھ بھی ہوتے ہیں. ویلکم ٹو دا شو ڈاکٹر صاحب. اور اس کے ساتھ نعیم صدیقی صاحب ہیں, ماہر معیشت ہیں, بزنس مین ہیں. ویلکم ٹو دا شو جی. اور ہمارے ساتھ تھوڑی دیر میں زوم پہ اویلیبل ہوں گے ڈاکٹر بشارت حسن صاحب جی. ڈاکٹر صاحب آ گئے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب ویلکم ٹو دا شو جی. ہمارے سینئر تجزیہ کار ہیں, ان سے بھی ہم رائے لیں گے. سب سے پہلے میں آؤں گا ڈاکٹر اختر شاہ صاحب آپ کے پاس. سر یہ فرمائیں, جو میں نے تمہید باندھی ہے اس میں بنیادی طور پہ دیکھنا تو یہ ہے کہ آج ایک آئیڈیا فلوٹ ہوا ہے, اور اس کو یعنی تریاق سمجھا جا رہا ہے کہ اگر یہ ایسا ہو جائے, یہ انتظامی یونٹس بن جائیں, تو پھر ہماری چیزیں شاید صحیح چل پڑیں گی. لیکن اصل سوال یہ ہے کہ سیاسی نظام جو ہے آپ کے نزدیک, پولیٹیکل سسٹم جو ہے, جو بیسیکلی بنیاد ہوتا ہے کسی بھی ملک کی,
تو وہ کیسا فار دا لاسٹ 80 ایئرس چل رہا ہے. آج بھی ہم فیل کرتے ہیں کہ ہمارا پولیٹیکل سسٹم جو ہے نا وہ اسٹرانگ ہے, ویک ہے, فنکشنل ہے, ڈس فنکشنل ہے, سیمی فنکشنل ہے. ہماری سیاست کدھر چل رہی ہے, یہ کہاں پہ ہے, آپ کو کیا فیل ہوتا ہے جس کے ساتھ معاشیات جڑی ہوئی؟ دیکھیے میں ایک گزارش کروں گا کہ آپ جو کریٹیکلی میں سوشل میڈیا پہ تھوڑا بہت دیکھتا ہوں چیزوں کو, ایسا نہیں ہے. ہماری معاشیات ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اور اس میں کنسسٹنٹ پیٹرن آپ کو نظر آ رہا ہے. ٹھیک, آپ کسی کو لے آئیں, ایکس وائی زی آئے گا سسٹم, آپ کے 6 سنڈروم ہے اکانومی کے اندر. جب تک وہ 6 سنڈروم آپ مینیج نہیں کرتے, میں دعوے سے کہتا ہوں کوئی بھی ملک کو تبدیل نہیں کر سکے گا. IMF افلاطون لے آئیں, کچھ بھی لے آئیں, کچھ بھی لے آئیں کہ آپ کے IMF کے اوپر آپ کی پرماننٹ ڈپینڈنس رہے گی. 25 پروگرام آپ آج تک لے چکے ہیں اور آگے آپ کے IMF بھی آپ کو جس مقصد کے لیے آپ کو یہ چھوٹی موٹی فنڈنگ کرے گا اور وہ پورے کرتے رہیں گے اور ملک ایکسپلائٹ ہوتا رہے گا. لیکن انفارچونیٹلی یہ ہوگا کہ آپ کا پاورٹی ٹریپ جو ہے اس میں بڑی تیزی سے وہ لوگ جاتے جائیں گے. اور اسی طرح سے آپ کی جو تو میں تھوڑا سا گزارش یہ کرتا ہوں کہ آپ کے 6 ٹریپ جو میں سنڈروم ہیں, تو 6 سنڈروم اس میں نمبر 1 ہے انٹرسٹ ریٹ سنڈروم. ٹھیک ہے, اکانومی سے پیورلی اکانومی سے میں چھوٹی سی ایگزامپل, چلیں اس کی ڈیٹیل بعد میں بتاؤں گا. دوسرا ہے آپ کا IPPs سنڈروم, IPPs کا بڑا مسئلہ. تیسرا ہے آپ کا SOE سنڈروم, اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز. چوتھا ہے آپ کا سبسڈیز سنڈروم. ٹھیک ہے, پانچواں آپ کے ساتھ ہی ہے. جی ایگزیکٹلی. پانچواں آپ کا آتا ہے گورننس سنڈروم. ٹھیک. چھٹا آپ کا انورٹڈ کموڈٹی ایکسپورٹ امپورٹ سنڈروم. یہ 6 سنڈرومز ہیں آپ کی اکانومی کے اندر ان بلٹ ہیں. جب تک آپ ان کو مینیج نہیں کرتے, کوئی دنیا کی طاقت اس ملک کو ٹھیک نہیں کر سکتی. آپ کو کہہ رہا ہے کہ کاکروچ میں جو بیسیکلی مجھے یہ لگتا ہے, ایسا فیل ہوتا ہے کہ پولیٹیکل سسٹم پراپر کام نہیں کرتا رہا, اسی لیے یہ سنڈروم پیدا ہوئے ہیں. دیکھیں اس پہ میں کیونکہ کمنٹس اس طرح نہیں دوں گا, پولیٹیکل سسٹم میں اکانومی کا اسٹوڈنٹ ہوں, لیکن میں یہ دیکھوں گا پیٹرن کیا چلے آپ کے. ٹھیک ہے, آپ کے پولیٹیکل سسٹم میں پولیٹیکل سسٹم میں جب آپ جائیں گے نا, جب ایوب خان کا دور تھا جی, یہاں پہ کیپٹلسٹ سسٹم ظاہر کام کرتا رہا ہے, اس کے بعد سوشلسٹ نظام آ گیا 72 میں. جی, تو اسٹیٹ اونڈ ہو گئی ساری چیزیں, ریاست نے ساری چیزیں اپنا لی, وہاں پہ ایک بڑا دھچکا پہنچا. پھر اسٹیٹ اونڈ سے آپ دوبارہ پرائیویٹائزیشن کی طرف آنا شروع کیا, لیکن ابھی تک پراپر طریقے سے اس طرح سنبھل نہیں سکے. میرا مقصد یہ ہے کہ پولیٹیکل سسٹم انفلوئنس کرتا رہا ہے ان ساری چیزوں کو جو ڈائریکٹلی معیشت سے ریلیٹڈ. جی دیکھیں, اس میں جو سنڈروم میں بتا رہا ہوں, تو یہ سنڈروم آپ کا ایک کنٹینیوس پیٹرن چلا رہا ہے. رائٹ. یعنی اگر آپ انٹرسٹ ریٹ سنڈروم کی بات کریں تو یہ پولیٹیکل سسٹم میں بھی اور نان پولیٹیکل سسٹم کے اندر بھی, ہر سسٹم میں اسی طرح چلتا رہا. IPPs 94 سے آپ کے سفر کا آغاز ہوا, اور ہر سسٹم میں آپ کے پاس پولیٹیکل نان پولیٹیکل سسٹم چلتے رہے. ان میں IPPs ڈیپ سے ڈیپر ہوتے گئے, اور وہ آپ کی اکانومی کے اندر وہ ایک زہر پھیلتا گیا. کیونکہ آپ کا میں چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں, ڈیپ ابھی نہیں جاتا کیونکہ آپ کے پروگرام کی وہ باقی ریکوائرمنٹ ہے. تو ہاں دوسرے پینلسٹ بھی ہیں. تو اسی طرح SOEs ہے, تو وہ ایک کوشن کے طور پہ یوز ہوا ہے. وہ جو بھی آیا ہے اس نے اس کو کوشن کے طور پہ یوز کیا. انیفیشنسی اس میں سے پیسے کی جو بھی ساری مبارک کو PIA جو ہے نا وہ تو پرائیویٹائز ہو گیا. نہیں بھائی, آپ کے پاس آئیں گے اگین وہی سوال کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ 80 سالوں کا سفر جو ہے ہم نے کہاں پہ کوئی گڑبڑ ہوئی ہے؟ آج کہا جا رہا ہے سسٹم کولیپس ہو گیا. ویسے کئی دفعہ ہم نے سنا ہے کہ سسٹم کولیپس ہو گیا, سسٹم دوبارہ کھڑا ہوتا ہے. تو یہ پولیٹیکل سسٹم آپ کو نہیں لگتا یہ ہمارے اکنامک سسٹم کو ڈسٹرب کرتا رہا ہے تھرو آؤٹ دا ہسٹری آف پاکستان؟ یہ اس میں میرے مرنے کے بعد جفا سے توبہ, آئے اس زود پشیماں کا پشیماں, بہت خوبصورت شعر ہے. یہ 6 سنڈروم جو ان کے ہیں یہ اس میں سب ہو گئے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی پولیٹیکل سسٹم آیا اس میں یہ سنڈروم قائم تھے. دیکھیں سر, ان ڈاکٹر صاحب کے 6 سنڈروم میں سے صرف ایک سنڈروم کو اگر آپ پک کر لیں نا, تو وہ باقی 5 کو
ڈومینیٹ کر لیتا ہے, ان کا سلوشن نکالتا ہے. رائٹ, وہ ہے گڈ گورننس, ٹھیک, جس کی ہمیشہ سے کمی رہی. رائٹ, اس میں ویلیو ایڈیشن کیا ہوئی کرپشن, ہاں, اس میں فردر ویلیو ایڈیشن کیا ہوئی میل ایڈمنسٹریشن. یہ سب چیزیں جب ملیں, یہ آپ نے بڑا اچھا یعنی اس کنٹیکسٹ میں ویلیو ایڈیشن, ہم تو ویلیو ایڈیشن سنتے تھے کہ جب ہمارے ٹیکسٹائل پروڈکٹس باہر جاتے ہیں تو ویلیو ایڈیشن نہیں ہو رہا. ہمارے پاس اتنی ہمارا 50 سال کا تجربہ ہے نا, وہ تجربہ پیور سروسز میں ہے, ٹھیک ہے نا, بزنس میں ہے, امپورٹ ایکسپورٹ میں ہے, ریٹیل میں ہے, صحیح, اینڈ ڈیلنگ ود دا پیپل لائک یو ہے, جو کہ بیٹھے ہوئے ہیں بڑی بڑی سیٹوں پہ, اور جن کے باہر جا کے ہم ہاتھ جوڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ کب صاحب کے پاس ٹائم ہوگا تو صاحب ہمیں بلائے گا. کبھی ہم بیٹھے ہوتے ہیں, ہم نے تو اسی لیے وقت سے پہلے جان چھڑا لی, کبھی ہم بیٹھے ہوتے ہیں آئسکو والے کے پاس, کبھی بیٹھے ہوئے لیسکو کے پاس, کبھی ہم سوچتے ہیں کہ ہمارا ٹرانسفارمر اٹھا کے کون لگ گیا, کبھی ہم سوچتے ہیں گیس کا کنیکشن کہاں سے ملے گا, کبھی ہم میں آپ کو بتاؤں, مجھ سے نقوی صاحب نے جو تقریر کی ہے نا سر, اس سے ساری پاکستان کی ٹاپ ناچ بزنس کمیونٹی بیٹھی تھی. انہوں نے کہا کہ دیکھو یار, بات یہ ہے کہ یہ سسٹم تو کولیپس ہو گیا. ٹھیک, اس کو مختصر اگر میں کہوں تو وہ یہ ہے کہ پچھلے 50-60 سال سے, جو ایوب خان کے بعد کی میں بات کرتا ہوں, 50-60 سال سے جو ہم پولیٹیکل سسٹم کے طور پہ ملک کو چلانا چاہ رہے تھے وہ نہیں چل پایا. ٹھیک, اس لیے کہ اس کی بیڈ گورننس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ ہر آنے والا پچھلے کو گالیاں دیتا ہے. مزے کی بات ہے, نہیں مزے کی بات ہے, وہ اپنے ٹینیور کو گالی نہیں دیتا, وہ اپنے ٹینیور کو گالی دیتا, درمیان میں جو ہوتا ہے اس کو گالی دیتا, جی, اس کو برا کہتے ہیں, اس کو کنڈیم کرتا ہے, اس کے جو پروگرامز ہیں اس کو اسے ڈیفر کرتا ہے. اب بات یہ ہے کہ ہمارا ہوا کیا, سسٹم کولیپس ہی ہوا. کولیپس اس لیے ہوا کہ کوئی کنسسٹنٹ پالیسی نہیں تھی. ہم نے کسی بندے نے یہ نہیں سوچا کہ ہم نے لی کیوانگ کی طرح یا شی جن پنگ کی طرح یا ماؤ زے تونگ کی طرح یا دنیا کے بڑے بڑے لیڈروں کی طرح ہم نے 100 سال کی تجاویز کیوں نہیں. ہم نہیں بھائی, وہ ان میں سے نہیں ہے نا, ہمارے پرابلمز ہیں وہ, یہی تو اسی لیے تو یہ سنڈرومز قائم ہیں. دیکھیں بات یہ نا, آپ سیٹ پہ بیٹھے نا, آپ کہتے ہیں یہ کر دو وہ کر دو. اب دیکھیں پوری پارلیمنٹ موجود ہے, رائٹ, پورا سسٹم موجود ہے, کوئی پتہ نہیں تھا کیا بات ہونی ہے. ایک پاکستان کا پہلا اکنامک فورم تھا, اکنامک سمٹ تھا, اس میں اکانومی پہ بات ہوتی, وہاں پالیٹکس ہوگی, وہاں پہ پولیٹیکل کھاتا شروع ہو گیا. اسی لیے میں نے اصل جو موضوع ہے جس کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے وہ آگے آئے گا. میں بنیاد سے شروع ہوا ہوں. اس میں ایک بات ہے, انہوں نے کہا یہ تو پولیٹیکل پارٹیاں نے تو جو کیا تو کیا نا, آپ بھی ذمہ دار ہیں. یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے. اور میں سمجھتا ہوں یہاں پہ میں ان سے ایگری اس لیے کرتا ہوں کہ یا تو کاروبار طبقہ نااہل ہے, رائٹ, یا اس کو کام کرنے کا اہل ہی نہیں سمجھا گیا, اس کے اوپر ریسٹرکشن اتنی لگائیں گی, اس پہ رولز اتنے لائیں گے, اس پہ اتنے ایسارز لائیں گے کہ وہ کام ہی نہیں کر سکے. اور یہ اس کی وجہ ہے کہ پچھلے 30-40 سال سے آپ نہ اپنی ایکسپورٹ بڑھا سکے, نہ آپ اپنی ڈومیسٹک اکانومی کو اسٹرانگ کر سکے, نہ آپ کوئی انٹرنیشنل انہوں نے جو بات کی ہے بیسیکلی وہ پولیٹیکل نیچر کی تھی, وہ اکنامک سے ریلیٹڈ تھوڑی کم تھی. اور یہ مینجمنٹ آف دا کنٹری اور ریاست کو مینیج کرنے کا معاملہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ آبادی اتنی بڑھ گئی ہے. میں نے جو شعر آپ کو پہلے سنا ہے نا, یہ اب وہ ماتم گردی ہے نا اس وقت کہ آپ 60 سال کے تجربے کے بعد یہ کہیں کہ سسٹم کولیپس ہو گیا. جی, یہ ہمیشہ کہتے رہے, ہر آنے والا دن جو ہے وہ پچھلے دن سے برا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب اس میں کیا بات ہے, اس میں یہ بات ہے سر, جب تک آپ لانگ ٹرم کنسسٹنٹ پالیسیز نہیں دیں گے, میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ آپ ایک بورڈ بنائیں 30 آدمیوں کا, اور اس میں 10 اس میں بزنس کمیونٹی سے لوگ ہوں, 10 اس میں ٹیکنوکریٹس ہوں, 10 اس میں گورنمنٹ سے لوگ ہوں, تو یہ لوگ بیٹھ کے ملک کی پالیسی سازی کریں. جب تک آپ یہ نہیں کریں گے تو ڈاکٹر صاحب کی بات میں دعا کرتا ہوں, آپ جو مرضی کر لیں. ٹیکنوکریٹس کی بات کر رہے ہیں تو نیشنل گورنمنٹ کی آلریڈی باتیں چلتی رہتی ہیں. ڈاکٹر صاحب کے پاس آئیں گے, نہیں بھائی آپ کے پاس آ رہے ہیں, یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں اسی طرح جا رہی ہیں, ایسے ہی ہوگا. ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس آئیں گے. سر ہم بنیاد سے شروع ہوئے ہیں کہ یہ جو پروونسز کا یا نیو ایڈمنسٹریٹو یونٹس کی بات کی ہے,
ہمارے وزیر داخلہ نے، جس پہ بڑی بحث ہو رہی ہے اور کہا جا رہا ہے، کوئی کہتے ہیں جی کمپرومائز ہو گیا، کوئی کہتے ہیں نہیں ہوا، بہرحال جو بھی ہو، بنیادی طور پہ انہوں نے بات کی ہے کہ اس ملک کو انتظام اور انصرام کو کیسے چلانا ہے، کیونکہ آبادی بہت بڑی ہوئی ہے اور آبادی کے بڑھنے کی وجہ سے، یعنی 6 کروڑ لوگ تھے تو تب بھی 4 پروونسز ہے، اور اگر 25-26 کروڑ آ گئے ہیں تو ظاہر ہے پھر بھی 4 پروونسز ہیں۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ مینیج کیسے کریں۔ اب مینیج کرنے کا ظاہر ہے پولیٹیکلی سپیکنگ گورنمنٹ جو ہے نا وہ بلدیات کو تو بحال نہیں کرتے، تو انہوں نے پھر پروونسز اور انتظامی یونٹس کی بات کر دی ہے۔ یہ جو پولیٹیکل سسٹم ہے، یہ آپ کو کتنا بڑا پینیسیا لگتا ہے، کتنا بڑا علاج ہے پاکستان کے ریاست کو اسٹرانگ کرنے کے لیے؟ جی السلام علیکم، تھینک یو فار انوائٹنگ۔ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ یہ جو بحث چھیڑی گئی ہے اچھی بات ہے، انہوں نے ایک میں کہتا ہوں شوشہ چھوڑا ہے، اس کے اوپر حکومتی جو وزراء ہیں ان کے بھی بیانات آ رہے ہیں اور رانا ثناء اللہ جیسے لوگوں کے بھی آ رہے ہیں۔ اس کے بعد جو چیف منسٹر ہیں وہ نواز شریف صاحب نے اب منع کر دیا ہے، انہوں نے کہا کہ نقوی صاحب کی بیان پہ کوئی زیادہ تبصرہ نہ کیا جائے۔ اب میں عرض کروں کہ جو بیانات آ رہے ہیں وہ زیادہ جو امپورٹنٹ ہیں وہ خواجہ آصف کا ہے، اس میں جو احسن اقبال صاحب کا ہے جو سپورٹ کر رہے ہیں اس کو۔ اس کے علاوہ رانا ثناء اللہ نے بالکل اس کو سپورٹ نہیں کیا، بلکہ یہ کہا ہے کہ جین زی کو تو ہم نے قابو کیا ہوا ہے، تم کیا باتیں کرتے ہو۔ اس کے اوپر میں ذرا آگے ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے قابو کیا ہوا ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ جو بیانات آئے ہیں اس میں سندھ کا چیف منسٹر ہے، ان کا بالکل مخالف بیان آیا ہے، کیونکہ وہ کراچی کو چھوڑنا نہیں چاہتے، وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کراچی یا پیپلز پارٹی تو مین پارٹی ہے جو پروونسز کی مخالفت کر رہی ہے، وہ تو آپ لوگوں کو معلوم ہے۔ اس میں زیادہ تر اس کو اپوز کیا جا رہا ہے ان جو 2 یا 3 بڑی سیاسی جماعتیں ان کی طرف سے، کیونکہ ان کی تو روزی روٹی ماری جاتی ہے۔ اصل بات یہ ہے جناب کہ اس وقت ہونا کیا چاہیے کہ آپ کو لوکل گورنمنٹس کو امپاور کرنا ہے، یہ نہیں کہ آپ 50 اور صوبے بنا دیں، 50 آپ کو چیف منسٹر اور گورنر چاہیے اور پھر اتنی بڑی مشینری چاہیے۔ پاکستان تو پہلے قبضے پہ زندہ ہے، آپ کو 50 اور صوبے نہیں چاہیے، آپ کو امپاور کرنا ہے لوکل گورنمنٹس کو۔ آئین کا آرٹیکل ہے 140A کے تحت آپ نے کرنا یہ ہے کہ پروونشل فائنینشیل کمیشن جو ہیں، پروونشل فائنانس کمیشن، ان کو اسٹیبلش کرنا ہے، ان کو فعال کرنا ہے، تاکہ جو پیسہ یہ صوبے لے جاتے ہیں فیڈرل گورنمنٹ سے، پیسہ لے جاتے ہیں لیکن اس کو خرچ نہیں کرتے صوبے کی جو ہے نا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب بنیادی طور پہ آپ جو کہہ رہے ہیں، جو ہم سمجھے ہیں وہ یہ ہے کہ پروونسز یہی رہنے چاہیے، لوکل گورنمنٹ کو یہ فعال کریں اور اس کو اس کے تھرو سارا ڈیلیوری کریں۔ میں آپ کو ڈیٹیل میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، تو 1 منٹ دیں۔ دیکھیں یہ جب تک آپ اس کو لوکل باڈیز کے لیول پر نہیں لائیں گے سیاست کو، جب آپ کے میئرز نہیں ہوں گے، آپ کی یونین کونسل کے جو ہے نمائندے نہیں ہوں گے، آپ کے یہ مسائل جو ہیں لوگوں کے وہ حل نہیں کر سکتے، اور یہ آپ کے آئین کے مطابق ہے۔ آپ یہ دیکھیں کتنی ساری منسٹریز انہوں نے ختم کر کے ان کو صوبوں میں لے گئے 18ویں ترمیم کے بعد، اور وہ جو منسٹریز ہیں بالکل کام نہیں کر رہی ہیں، جن کو یہ اسپیشلی انوائرمنٹ کی منسٹری، جیسے میں ایک مثال دیتا ہوں، بالکل کام نہیں کر رہی ہے، آپ کی کیپیسٹی نہیں ہے صوبوں کی، لیکن آپ اس کو لے گئے، آپ صرف ان کے وسائل یوز کرنے کے لیے، اس میں فنڈنگ بہت زیادہ باہر سے بھی آتی تھی۔ پنجاب میں بھی کام نہیں کر رہی، پنجاب میں بھی کسی صوبے میں صحیح کام نہیں کر رہے، بیکاز کیپیسٹی ڈیولپمنٹ آپ نے کی نہیں ہے۔ اور آپ سندھ میں کی بات کرتا ہوں، پہلے سندھ میں تو بالکل کام نہیں کر رہے، رائٹ۔ اور اب جب آپ یہ چیزیں اب آپ کی جو ہے لوکل باڈیز پنجاب کی، اسلام آباد کو آپ دیکھ لیں، اسلام آباد کا کیا حال ہے۔ اسلام آباد کا سارا سویج جو ہے وہ نالوں میں ڈال رہے ہیں، جو کہ پوش سیکٹرز میں سے گزر رہا ہے۔ اسلام آباد کا پانی جو ہے پینے کے قابل نہیں ہے، کنٹامینیٹڈ ہے۔ اسلام آباد کی ہوا انتہائی پولیوٹڈ ہے۔ اسلام آباد کا آپ نے کیا اثر کر دیا ہے، یہاں پر کس طریقے سے جو ہے مکان بن رہے ہیں۔ آپ راول ڈیم میں دیکھیں کتنی زیادہ پولوشن آ رہی ہے، آپ اسمبلی ڈیم میں کتنی پولوشن آ رہی ہے۔ یہ ساری وجوہات، پھر جتنی مہنگائی ہے، آٹا جو کہ 13 روپے کلو تھا، جیسے مشرف صاحب تھے، آج 170 روپے کلو بک رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں کس نے کنٹرول کرنی ہے؟ جب لوکل گورنمنٹس ہوں گی، میئرز ہوں گے آپ کے۔ مشرف صاحب کے زمانے میں کیوں کنٹرول تھی چیزیں؟ انہوں نے میئرز کو جو ہے فعال کیا تھا، لوکل گورنمنٹ سسٹم کو جو ہے فعال کیا تھا۔ تو آپ کو پروونشل جو ہے فائنانس کمیشن، اس کو جو ہے اسٹیبلش کرنا ہوگا، اور پھر ڈائریکٹ اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہوگی۔ اور یہ جو میونسپل کارپوریشن ان کی سطح پر، اور جو بالکل ڈاکٹر صاحب سمجھ آ گئی، ٹھیک ہے۔ آپ کے پاس آتے ہیں سر، آپ کے پاس آتے ہیں ڈاکٹر اختر شاہ صاحب۔ ڈاکٹر بشارت صاحب نے بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ بیسیکلی تو یہ جو لوکل گورنمنٹ سسٹم ہے اسی کو بحال کریں،
اور یہ جو پروونشل فائنانس کمیشن ہے جو ظاہر ہے ڈسٹرکٹ لیول تک جو ہے نا فنڈنگ جاتی ہے اس کو لے جائیں اور وہاں سے کوئی ڈیولپمنٹ ہو اور اس کو جو ہے نا یہ چھوٹے چھوٹے یونٹس بنانے سے بھی مسئلہ حل نہیں ہونا. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح جو لوکل گورنمنٹ سسٹم ہے وہ تو ہم ہمیشہ پروگرام بھی کرتے رہے 148 آف دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے تحت, یہ ہمارے ایم پی ایم این اے بننے نہیں دیتے, یہ اپنے آپ کو بھی کمزور رکھتے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ لوکل گورنمنٹ سسٹم آ جائے, پروونسز نہ بنے تو پھر یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے؟ کیونکہ اس وقت جو ہے جو ہمارے بڑے ہیں وہ بہرحال یہ سوچ رہے ہیں کہ پروونسز اور ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنائے جائیں, ان کے نزدیک وہ حل ہے. دیکھیں ان دونوں چیزوں کا ایک ڈفرینٹ انالیسس بنتا ہے. رائٹ. پہلی بات اگر آپ کہیں لوکل گورنمنٹ سسٹم, میں بالکل کہتا ہوں کہ یہی آپ کا سب سے بیسٹ سلوشن ہے. صحیح. لیکن آج ہم کدھر کھڑے ہیں اور اس کا سٹرکچر کیا ہوگا؟ اگر آپ کہیں کہ ایگزسٹنگ کانسٹیٹیوشنل سٹرکچر کے اندر آپ کا لوکل گورنمنٹ سسٹم پرویز مشرف نے بہت پاورفل بنایا تھا, کیونکہ ان کا اس کو چلنے کسی نے نہیں دینا. میرا پیپر میں نے اس میں لکھا تھا کنورجنس ماڈل آف گورننس, وہ باہر بھی پڑھایا جا رہا ہے یونیورسٹیوں میں. اس میں باقاعدہ یہ چیز میں نے بیفور ٹائم پریڈکٹ کر دی تھی جب بہت پیک پہ تھا اس کا گورننس سسٹم, کہ جی یہ سسٹم کولیپس ہو جائے گا, بیکاز کہ آپ نے 7 MPs بھی رکھے ہیں, 7 MNAs بھی رکھے ہیں, اور سب کے لیے پاور بیس سیم ہے. اس کے اوپر جس نے نرچر کرنا ہے وہ تینوں ٹیئرز نے کرنا ہے. تو لہٰذا آپ کو اس کو ایک کیٹیگریکلی علیحدہ کرنا پڑے گا. تو ایسے نہیں ہوگا. دوسری بات ڈاکٹر صاحب نے کہا پروونشل فائنانس کمیشن, اتفاق سے میں پروونشل فائنانس کمیشن کا سیکرٹری رہا ہوں, اور میں نیشنل فائنانس کمیشن کا بھی حصہ رہا ہوں, اور چیزیں میں نے گراؤنڈ پہ دیکھی ہیں وہ صوبوں میں چل رہی ہیں. لیکن وہ اگین وہی والی بات آتی ہے کہ جدھر آپ کے پروونشل گورنمنٹ یعنی MPs اور وہ ڈومینیٹ کرتے ہیں تو وہ فنڈز کو ادھر ڈائیورٹ نہیں ہونے دیتے. نہیں ڈاکٹر صاحب, بات یہ ہے کہ میں تو ادھر دیکھتا ہوں پرائم منسٹر آفس میں یہ MNAs کو جو ہے نا باقاعدہ کروڑوں روپے مل رہے ہوتے ہیں اس ڈیولپمنٹ کے نام پہ. اسی طرح پروونشل اسمبلی ممبرس کو مل رہے ہیں, وہ کس چیز کے مل رہے ہیں؟ اگر لوکل گورنمنٹ ہو تو ان کے تھرو سارا ہوتا. یہ اپنے آپ کو چودھری یا بڑا کرنے کے لیے اور وہاں پہ انفلوئنس کرنے کے لیے, لوگوں کو غلام بنانے کے لیے اپنے ہاتھ میں. ایگزیکٹلی یو آر پرفیکٹلی رائٹ. دیکھیں آپ نے اگر یہ تجربہ پیرالل کرنا ہے, ایکسکیوز می, وہ دنیا کا کوئی بھی وائز آدمی آ کے بھی نا کہے کہ جی میں یہ کرنے لگا ہوں تو کچھ نہیں کر سکے گا. اس لیے آپ کو کیٹیگری, کیونکہ اس سے جان نہیں چھوٹے. وہ آپ کا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی مسئلے کا حل جو ہے آپ کے نزدیک کیا ہے؟ کیونکہ اس وقت بڑی یہ بحث ہو رہی ہے کہ پروونسز ہونے چاہیے یا لوکل گورنمنٹ ہی ہونی چاہیے. وہ کہتے ہیں دونوں ہونے چاہیے, یہ بھی بحث ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ سر یہ جو 35 یا 37 پروونسز کی یا ایڈمنسٹریٹو بلاکس کی بات ہو رہی ہے, میرا خیال ہے کہ یہ اگر آپ دیکھیں نا کراچی تو یورپ کے کئی ملکوں سے بڑا شہر ہے. جی جی. اور جو پنجاب ہے دنیا کے 89 کنٹریز سے بڑا پروونس ہے. بالکل بالکل. اس کو اس طرح ایڈمنسٹریٹیولی کنٹرول کرنا ڈیفینیٹلی مشکل ہے. لوگوں کو 8-8 گھنٹے 10-10 گھنٹے, آپ تو رہتے ہیں اسلام آباد میں پوش ایریا میں, گاڑی پکڑی تو سیکریٹریٹ چلے گئے. ان لوگوں سے پوچھو, بہت بڑے ایشوز ہیں. اچھا اگر یہ بن جائیں تو آپ جیسے ساؤدرن پنجاب سے آپ کا تعلق ہے تو آپ ساؤدرن پنجاب کو دیکھیں کہ اس کی کیا پوزیشن ہے. نہیں اس پہ تو پیپلز پارٹی بھی مان گئی تھی, اور اچھا کل آپ نے صدرن پنجاب کا صوبہ علیحدہ ہونا چاہیے, عمران خان بھی مان گئے. ہاں ابھی پولیٹیکل تھوڑی سی بات ہو جائے. ابھی آپ نے ذکر کیا کہ پیپلز پارٹی نے مخالفت کی, لیکن شاید افضل چند آج کل پیپلز پارٹی میں شامل ہیں, انہوں نے کل بڑی حمایت کی اس کی. نہیں صدرن پنجاب کی حد تک معاملہ کلیئر ہے, تھوڑا سا ہزارہ کی حد تک بھی کلیئر ہے, کیونکہ ان کی اسمبلی میں نہیں پاس کر. یہ مسئلہ یہ ہے سر کہ ہولڈنگ دا پاور از دا مین ایشو. دیکھیں ہمارے جو 3 پلر ہیں نا, ایک جو ہمارا لیجسلیچر ہے, ایگزیکٹو ہے, جوڈیشری, اب تینوں کا دیکھ لینا اس وقت کیا سچویشن ہے. مطلب کوآرڈینیشن جب تک نہیں ہوگی اسٹرانگ تو چیزیں کیسے, اگر یہ فار ایگزامپل اچھا آپ 2 چیزیں ہیں. ایک چیز یہ ہے فیصلہ پارلیمان اپنا کردار ادا کر رہا ہے, نہیں کر رہی نا سر. اگر وہ کر رہی ہوتی تو یہ مسائل کیوں ہوتے؟ پھر منسٹر صاحب کو آگے یہ کیوں کہنا پڑتا؟ کیونکہ نظام تو پارلیمان نے بنانا ہے یار.
تو انہوں نے بنانا ہے. اب بات یہ ہے وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ پارلیمنٹ ہاؤس میں اپنے ایوان میں اس نے یہ تجویز کیوں نہیں دی, باہر کیوں دی. اب دوسرا یہ کہ وہ یہ بھی خواجہ آصف نے کہا کہ جی وہ تو کیبنٹ میٹنگ میں بھی فریکوینٹلی نہیں آتے. دیکھیں ڈیولیوشن آف پاور جب تک نہیں ہوگی نا, چیزیں نیچے تک نہیں جائیں گی, عام آدمی کو انصاف نہیں ملے گا. آپ دیکھیں ہمارے کتنے عرصے سے یہ جو بلدیاتی انتخابات نہیں ہو رہے, بلدیاتی نظام نہیں ہو رہا, جب سسٹم جب آبادی اتنی, دیکھیں سب سے بڑا ایشو ہے پاپولیشن. 1971 میں 72 میں پنجاب کی 2 کروڑ پاپولیشن تھی, 1.1 1 کروڑ کے قریب 11 لاکھ روپے بلوچستان, 11 لاکھ پیپل بلوچستان کے تھے. اب آپ کی 12 کروڑ 13 کروڑ پنجاب کی پاپولیشن ہوگی ہے, آپ اس کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں؟ تو اب یہ بات یہ انتظامی یونٹس تو آپ کو چاہیے, لوکل گورنمنٹ سسٹم اپنی جگہ پہ, لیکن انتظامی یونٹس دیکھیں بنیادی چیزیں کیا ہے, گڈ گورننس اینڈ رول آف لا. جس ملک میں یہ 2 چیزیں ہوں گی نا, پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں, اس پوری دنیا میں جہاں گڈ گورننس رول آف لا ہے. اب دیکھیں ہم ایک دوسرے کو بلیم گیم ہے, وہ کہتے ہیں جی انڈسٹری والے یہ نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں گورنمنٹ یہ نہیں کرتی, وہ کہتے ہیں ٹیکس والے یہ پرابلم کرتے, وہ کہتے ہیں فیسکو بہت تنگ کرتا ہے, اب بجلی مہنگی ہو گئی ہے, اب وہ کہتے ہیں جی گیس مہنگی ہو گئی ہے, آئل مہنگا ہو گیا ہے. ہم تو مسائل میں گرے ہوئے ہیں تھرو آؤٹ. ہماری پوزیشن کیا ہے, ہم مسائلستان کا ایک بہت بڑا ملک ہم نے بنا لیا ہے. اور سب سے بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جب تک آپ اپنی گورننس اور رول آف لا کو امپلیمنٹ نہیں کریں گے نیچے والے لیول تک, کچھ آگے نہیں ہوگا. نیکسٹ ہمارا ٹاپک ڈاکٹر صاحب, یہ آپ نے ڈاکٹر اختر شاہ صاحب کو بھی سنا اور نعیم صدیقی صاحب کو بھی سنا, تو مجھے جو سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو صرف لوکل گورنمنٹ سسٹم کی بات کر رہے تھے, شاید یہ پرابیبلی کہہ رہے ہیں کہ آبادی اتنی بڑھ گئی ہے کہ اب آپ کو انتظامی یونٹس بھی علیحدہ کرنے پڑیں گے. لوکل گورنمنٹ اپنی جگہ پہ بہت امپورٹنٹ ہے, اس کو کوئی ڈینائی نہیں کر رہا. وہ کہتے ہیں کہ یہ پیرالل چلانا پڑے گا, آپ کو کوئی انتظامی یونٹس بھی پیدا کرنے ہوں گے سو دیٹ کہ آپ افیکٹولی ایک ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنا کے اس ایڈمنسٹریشن کو اور گورنمنٹ کو چلا سکیں, سو دیٹ کہ وہ اتنی بڑی آبادی جو ہے نا لوکل گورنمنٹ کے ہوتے ہوئے بھی شاید اس طرح سیٹسفائی نہیں ہو سکتی. وہ کہتے ہیں کہ بہاولپور کا رحیم یار خان کا بندہ جب لاہور آنا پڑتا ہے اس کا پرابلم ہے, جب یہ کشمور کا بندہ کراچی جاتا ہے تو اس کے لیے پرابلم ہے, ڈی آئی خان کا بندہ پشاور آتا ہے تو اس کے لیے پرابلم ہے, تو مستعون کا بندہ جو ہے نا وہ لورا لائی کا بندہ جب کوئٹہ جاتا ہے تو اس کے لیے مسئلہ ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں پہ ایڈمنسٹریٹو یونٹ چاہیے. جی بالکل, میں ایگری کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب سے بھی اور جو ہمارے دوسرے دوست ہیں ان سے بھی. ساؤتھ پنجاب کا صوبہ بالکل بننا چاہیے, اس کے علاوہ ہزارہ کا صوبہ بھی بننا چاہیے. اس کے لیے بہت وعدے کیے گئے ہزارہ کے لوگوں سے, ہزارہ کا صوبہ بھی بننا چاہیے. یہ تو وہ ہے. اسی طریقے سے گوادر جو ہے اور کراچی, ان 2 کو فیڈرل گورنمنٹ کے انڈر ہونا چاہیے. کراچی کی ترقی کے لیے جو کہ پاکستان کو سب سے زیادہ ٹیکس بھی ادا کرتا ہے, سب سے بڑا آپ کا انڈسٹریل ہب بھی ہے, پھر آپ کی بڑی پورٹ بھی ہے, وہاں سے سارے ملک کو جو ہے آپ کا جو ہے سامان ترسیل ہوتا ہے, اس کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے. اس کے انڈسٹریل ایریا کا جا کر دیکھیں, روڈز کا کیا برا حال ہے, کس طرح کھڈے ہیں, کس طریقے سے وہاں سے جو ہے وہ بڑے ٹریلرز گزرتے ہیں, اور کتنی مشکل ہوتی ہے ان کو, کس طریقے سے ان کو پانی نہیں دیا جاتا اس شہر کو, اس کا پانی کاٹ کے اس کو بیچا جاتا ہے, 10-10 ہزار روپے کا ٹینکر کے گھر کو بیچا جاتا ہے, اسی شہر کا پانی لے کر اسی کے غریب لوگوں کو بیچا جاتا ہے. کراچی کا جس طریقے سے سویج 550 ملین گیلنز پر ڈے یہ ڈال دیتے ہیں سمندر میں اور اس بیڑا غرق کر دیتے ہیں. میرین پولوشن اتنی بری طرح ہوتی ہے, آپ کی تمام مچھلیاں مر جاتی ہیں جو آپ ایکسپورٹ بھی نہیں کر سکتے وہاں سے کسی قسم کی. آپ کی بلو اکانومی تباہ ہو گئی ہے اس کی وجہ سے. سارا سالڈ ویسٹ جو ہے کراچی کا وہ اوپنلی ڈمپ کیا جا رہا ہے. تو کراچی کا بیڑا غرق کر دیا گیا ہے سندھ گورنمنٹ کی طرف سے. اس لیے کراچی کو اور گوادر ایک نئی پورٹ ہے, ایک ڈیولپنگ جو ہے سٹی ہے, ان 2 کو تو فیڈرل گورنمنٹ کے انڈر ہونا چاہیے, اور ساؤتھ پنجاب بھی صوبہ بننا چاہیے, ہزارہ بھی صوبہ بننا چاہیے, اور بھی اگر آپ دیکھ سکیں بلوچستان میں. اس کا مطلب ہے آپ نے تو اس کی حمایت کی. ڈاکٹر صاحب ایک اور بات پوچھنی تھی, ٹھیک ہے, جین زی والی بات رہ گئی تھی. دیکھیں جین زی کے ساتھ کیا ہے ہم لوگوں نے. اس وقت آپ کے 60% جو ہے نا وہ ینگ لوگ ہیں پاکستان میں, جو کہ 15 کروڑ کی آبادی بنتی ہے. ان کے لیے آپ نے ایجوکیشن کس طرح مہنگی کی ہے کہ پرائیویٹ اگر یہ ایجوکیشن لینا چاہتے ہیں تو میڈیکل کی ڈگری 1.5 کروڑ روپے کی کر دی ہے. تعلیم کو ان کے لیے جو ہے کاروبار بنا دیا گیا ہے جو نہیں لے سکتے.
ان کے لیے جب 1.5 کروڑ روپے کی ڈگری لے کر نکلتے ہیں ان کے لیے کوئی جاب نہیں چھوڑی. پھر یہ کہتے ہیں کہ کیا کیا ہے, ان کو کس طرح کنٹرول کیا ہوا ہے رانا ثناء اللہ نے. اس جین زی کو کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا. آپ نے ڈاکٹر عطاء الرحمان نے ہر گلی محلے میں ایک یونیورسٹی کھول دی, جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اب ہزاروں نہیں لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ جو ہیں, کروڑوں بچے ہمارے ڈگریز لے کر بیکار پھر رہے ہیں ملک کے اندر, جن کے لیے کوئی جاب نہیں ہے. تو کل کوئی کھڑے نہیں ہوں گے, رانا ثناء اللہ کتنا عرصہ روک سکے گا ان کو. تو اس لیے ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز ڈاکٹر صاحب بتائیے گا کہ اب یہ ہم آتے ہیں, یہ ہم نے سسٹم دیکھ لیا, پولیٹیکل سسٹم اور اکنامک سسٹم. یہ بتائیے گا کہ ہمارے جو پلرز آف دا اسٹیٹ ہیں, جو ستون ہیں ریاست کے, اس میں سب سے بڑا ستون جو ہے نا وہ تو گورنمنٹ ہوتی ہے, لیکن ابھی ہم بات کر رہے ہیں پارلیمان کی. پارلیمان فنکشنل ہے آپ کے نزدیک؟ دیکھیں پارلیمان اس طرح فنکشنل نہیں ہے کہ اب روزانہ ڈیزل کی قیمتیں, پیٹرول کی قیمتیں بڑھتی ہیں گھٹتی ہیں, ٹھیک ہے, کتنا بری طرح کا نقصان ہوتا ہے, اور کتنے عوام کو آٹا 170 روپے کلو مل رہا ہے, روٹی جو ہے وہ 25 سے 30 روپے کی نان ملتا ہے. بیڑا غرق ہو گیا ہے, کوئی جاب نہیں ہے جین زی کے لیے. جین زی کے لیے تعلیم انہوں نے جو کہ برطانیہ کی ڈیموکریسی ہم نے امپورٹ کی ہے, وہاں پر ایک شیڈو کیبنٹ بنتی ہے, شیڈو جو ہے منسٹر ہوتا ہے, وہ جو ہے پارلیمنٹ میں وہ روکتا ہے اگر کوئی حکومت غلطی کرتی ہے. ہماری تو اپوزیشن ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. مجھے بتائیں کہ ہماری اپوزیشن جو تنخواہیں تو لیتے ہیں, بات تو کرتے ہیں فارم 47 کی, تنخواہیں نہیں لیتے. لیکن اپوزیشن کے ساتھ ہوئی بھی پڑی ہے نا ڈاکٹر صاحب, بہت ہو گئی پارلیمنٹ میں کوئی چیز اٹھاتے نہیں ہے. تو یہ ہماری اپوزیشن کا فیلئر ہے. چلے ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس آتے ہیں, ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر اختر شاہ صاحب, یہ بتائیں کہ ہم دیکھنا یہ چاہ رہے ہیں یہ جو 3 پلرز آف دا اسٹیٹ ہے یہ فنکشنل ہے کہ نہیں ہے. یہ بتائیں کہ پارلیمان اور عدلیہ اور گورنمنٹ, یہ 3 ادارے ہیں جو بیسیکلی ریاست کو یعنی اٹھایا ہوتا ہے. تو یہ سارے آپ کو ایک ایک کر کے بتائے گا یہ فنکشنل ہیں, یہ اپنا کام کر رہے ہیں, پارلیمنٹ کر رہی ہے, جوڈیشری کر رہی ہے, اور گورنمنٹ کر رہی ہے اپنا اپنا کام اپنی جگہ پہ. اور اگر یہ کر رہے ہیں تو پھر یہ سسٹم کولیپس کیسے ہو رہا ہے؟ دیکھیں اگر آپ کہتے ہیں کام کرنا یا مطلب دے آر موونگ, تو موونگ تو ہے, لک بزی ڈو نتھنگ والی بات تو خیر ادھر نہیں اپلیکیبل ہوگی, ادھر تو اپلیکیبل نہیں ہوگی. لیکن یہ ہے کہ وہ آپ کے اجلاس ہو رہے ہیں, آپ کی امینڈمنٹس ہو رہی ہیں, نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں, ان پہ یہ ہے کہ اگر کوئی 2 امینڈمنٹس پاس کر دیے اور تیسری پہ اب پھڈا پڑا ہوا ہے, آپ کو معلوم ہے پھڈا کدھر پڑا ہوا ہے. لیکن اب یہ نا دیکھیں, اب یہ تو ایک چین چلی ہوئی ہے اور یہ کام چلتا رہے گا. اس میں تو بلاول بھٹو زرداری بھی اس بات پہ آ گیا ہے کہ وہ مسلم لیگ نواز کو تانے دے رہا ہے فارم 47. بھائی ابھی تک پچھلے 27 سال سے بیٹھے ہو, ابھی تک نظر نہیں آیا. آپ دیکھیں یہ آپ کو ایگزیکٹلی یہ تو ایک آپ کو جو ہے نا وہ پیٹرن ریپیٹڈ نظر آ رہے ہیں, اس طرح کی چیزیں ہیں. لیکن اب یہ آپ کو پتہ نہیں ہے نا کہ آپ کا سسٹم کدھر لے کے جانا چاہیے. میرا اس میں ایک پوائنٹ آف ویو ہے. دیکھیں ہمارے کیونکہ کانسٹیٹیوشن میں ایک ڈیموکریٹک سسٹم ہے, اس لیے ہم اس کے اگینسٹ کوئی بات نہیں کرتے. لیکن اصل جو سنڈرومز میں نے بتائے اور اس کے علاوہ کچھ اور ایسی چیزیں ہیں کہ ان کی غیر موجودگی میں آپ کا سسٹم کوئی بھی ہے وہ صحیح کام نہیں کر رہا. آپ کے مارشل لا بھی گزرے ہیں, آپ کے پولیٹیکل نان پولیٹیکل تجربے سارے آپ نے کر لیے. اب یہ ہے کہ دنیا کے اندر آپ دیکھیں, اور آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں تجربہ جو ہے نا وہ ختم نہیں ہوتا, تجربات ہوتے رہتے ہیں. دیکھیں اس میں میں ایک گزارش کرتا ہوں. آپ کچھ کہہ رہے ہیں, بتائیں پارلیمان کا بتائیے کہ یہ فنکشنل ہے ہماری پراپر کام. میں آپ کو بتا دوں ہم ان تجربات کے گنی پگ ہیں. مریضوں میں سر دیکھیں پارلیمان اگر فنکشن ہوتی تو اس کے باہر یہ بات ہونی تھی. آپ خود بتائیں نا, پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کوئی بندہ یہ بات کرتا تو بات ہوتی. اس کا مطلب ہے پارلیمنٹ اس طرح دیکھیں اینی سسٹم وچ از فار دا ویلفیئر آف پیپل, either it is a democratic or it is other way around, that should be the system. ہم یہ ایک بات کہتے ہیں, آپ کے لیے بھی آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ ایک بہت بڑا الزام ہے پاکستان پہ کہ ان کا لیگل فریم ورک اتنا مضبوط نہیں رہا, اسی لیے انویسٹمنٹ نہیں آتی جو آپ کا فیلڈ ہے اکانومی. تو یہاں پہ پرابلمس تو ہیں ظاہر ہے,
وہ جب یعنی لوگوں کو جانا پڑتا ہے انٹرنیشنل کورٹ آف آربیٹریشن میں، اس کا مطلب ہے یہاں پہ کچھ پرابلمس ہیں ہمارے ہاں. تو ہمارے یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ فنکشنل یا سیمی فنکشنل ہیں، مجھے بعض اوقات لگتا ہے کہ یہ ہمارے ادارے جو ہیں نا یہ فنکشنل ہی نہیں ہے، اسی لیے کولیپس ہو رہے ہیں، ساری چیزیں کولیپس ہو رہی ہیں. دیکھیں جی، آپ کی ساری چیزیں جیسے میں نے گزارش کیا ہے نا، آپ کے ون سنڈروم کسی نہ کسی طرح کسی جگہ پہ ہر چیز کا نا بازو لگا ہوا ہے سنڈروم، ایک سنڈروم پہ دوسرے پہ ٹانگ، یعنی ہر ایک بیسیکلی جو پار سرکل کے اندر بیٹھے ہیں ان کے انٹرسٹ انہی 6 سنڈروم کے اندر ویسٹڈ ہیں. اور یہ سنڈروم آپ کے نیچرل نہیں ہیں انفارچونیٹلی، یہ سارے کے سارے مین میڈ ہیں. اور مین میڈ کا مطلب بائی ڈیزائن یہ کیا جا رہا ہے، اٹس بائی ڈیزائن. تو اگر اس کو آپ چاہتے ہیں کہ کمنگ آؤٹ آف دا سسٹم یا ملک کی اصل ڈیولپمنٹ چاہتے ہیں، تو اس کے لیے نمبر 1 یو ہیو ٹو ریکگنائز کہ یہ سنڈروم ایگزسٹ کر رہے ہیں اور اس میں کون نیگیٹو اس کو کنٹریبیوشن دے رہا ہے. ہمارے پروگرام کا دوسرا ہم دیکھنا یہ چاہ رہے تھے کہ ہمارے سسٹم کیسے کام کر رہے ہیں، ہمارے ریاست کے ستون کہاں کھڑے ہیں، اور کولیپس اگر ہو رہا ہے تو اس کا مسئلہ یعنی کیسے حل کیا جا سکتا ہے. ہم ادھر ہی جا رہے ہیں. جی میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ پہلا سٹیج ہے ایوری باڈی شوڈ ریکگنائز کہ جی یہ کیا سنڈروم ہے، کس نے اس میں کنٹریبیوٹ کیا، میں نے کتنا کیا. دوسرا سٹیج ہے اونرشپ. آپ کی اونرشپ آ گئی، یہ ملک ہمارا ہے، یہ لوگ ہمارے ہیں اور ہم نے اس کے لیے ایک سولوشن نکالنا ہے. تیسرا سٹیج ہے سرنڈر، کہ آپ نے سرنڈر کرنا ہے. یار میرے تو انٹرسٹ اس میں تھے، لیکن میں فار دا سیک آف 25 آپ کے 25 کروڑ لوگ جو ہیں ان کی خاطر، ملک کی خاطر، تاکہ ہم آگے چل سکیں، سرنڈر کرنا ہے اپنے انٹرسٹ. یہاں پہ ہماری سوسائٹی میں سامبار مور ایکول، وہ اپنے ڈیسیژنز کر رہے ہوتے ہیں. یہ بتائیں کہ یہ ادارے جو ہیں یہ بالکل میں یہی بتا رہا ہوں سر، یہ جو انہوں نے بات کی نا سرنڈر والی تیسری، وہ اس سے پہلے وہ ہم آلریڈی کر چکے ہیں. وی آر آر سرنڈرڈ. ہماری قوم اتنی باشعور بھی نہیں ہے اور اتنی پڑھی لکھی بھی نہیں ہے کہ وہ کسی چیز کو انڈرسٹینڈ کرے اور پھر اس کی اونرشپ لے. اسی لیے ہمارے ان ملکوں کے اوپر ایک تعلیم یافتہ طبقہ، بیوروکریسی، پھر پارلیمنٹ اور پھر لوگ آتے ہیں جو کہ ان کی راہ کو متعین کرتے ہیں کہ ہم نے اس ملک کو کدھر لے کے جانا ہے. 25 کروڑ کا 25 کروڑ جو ہے نا لشکر اس کو متعین نہیں کرتا، لیڈر متعین. اگر آگے وہ لی کیونگ کی طرح یا شی جن پنگ کی طرح یا فار دیٹ میٹر کسی بھی کنٹری کے بڑے دیکھیں، دنیا میں لیڈرشپ میٹر کرتی ہے. اگر آپ کے پاس لیڈرشپ نہیں ہے، آپ کا کوئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال سب سے پہلے ہے. بینگ دا ہائیسٹ لیڈر ان دا ورلڈ، ہی میڈ اے ہسٹری اور رہتی دنیا تک. اب بات یہ ہے سر، دیکھیں یہ آپ کہتے ہیں نا لیجسلیٹو جو آپ کی ہے، پارلیمان جو ہے، اس میں وہی کام ہوتے ہیں جو وہ چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، کبھی ایسا ہوا ہے کہ عام آدمی چلا گیا اور پارلیمنٹ چٹھی لے کے جی میرا یہ مسئلہ ہے یا اس کو بھی ڈسکس کریں؟ وہ ڈسکس کہاں سے ہوگا؟ نیچے سے اوپر جائے گا تو ہوگا نا. وہ جب تک سسٹم نیچے کا نہیں بنائیں گے وہ اوپر تک جائے گا. اس کے بعد سب سے امپورٹنٹ بات جو ہے نا سر، یہاں آپ کی جو ہے نا جوڈیشری، جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ. آپ سمجھتے ہیں ایک کیس ہو جاتا ہے نا، وہ بندہ 25 سال بعد بری ہو جاتا ہے نا. سر یہ بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ سسٹم میں خرابی ہے، سسٹم میں خرابی. آپ دیکھیں ایک سولیسٹر سسٹم ہونا چاہیے، پہلے کیس اسیس ہونا چاہیے، پھر جانا چاہیے لائر کے پاس اور کورٹ کے پاس. اگر آپ سارے منہ اٹھا کے چلے جائیں گے اور 25 سال کے بعد فیصلہ ہوگا گیا یہ اس کو غلط پھانسی دی گئی، اس کو غلط ٹیکس لگایا گیا، اس کو غلط سزا دی گئی، تو اس کی جو 25 سال 15 سال 20 سال ہیں اس کوئی ریمیڈی کیا ہے؟ کون اس کو واپس کرے گا؟ یہ بات نہیں ہے. ہم جو چیز ڈسکس کر رہے ہیں نا سر، ہم اور ہمارا ایگزیکٹو جو ہے اس کو کسی بات کی پرواہ نہیں ہے. وہ سب سے پاورفل ہے، اوور پاور ہے، وہ اتنا پاورفل ہے. ایک اے سی جو ہے، ایک اے سی آ کے جس کو بڑے سے بڑے بزنس مین کو اٹھا کے لے جا سکتے ہیں، ایک انسپیکٹر لے جا سکتا ہے اے سی. تو یہ سر یہ کلچز پارلیمان اور عدلیہ
سر وہاں پہ کیا سچویشن چل رہی ہے؟ وہ تو مدر آف دا انسٹیٹیوشن ہے نا پارلیمنٹ. پارلیمنٹ از مدر آف دا انسٹیٹیوشن. وہاں سے جو بھی آرڈرز آتے ہیں وہ بائنڈنگ ہے. وہیں سے مس کیریجز. ہاں ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ یہ ہم دیکھنا یہ چاہ رہے تھے کہ جیسے پولیٹیکل اکنامک سسٹم کو دیکھ رہے تھے، اسی طریقے سے یہ جو پلرز آف دا اسٹیٹ ہے، ہم دو اداروں کو زیادہ ڈسکس کر رہے تھے کہ پارلیمان ہے اور عدلیہ ہے. یہ دو ادارے جو ہے یہ پراپر فنکشنل ہیں، ڈس فنکشنل ہیں، سیمی فنکشنل ہیں. آپ کو کیسا لگتا ہے؟ یہ ظاہر ہے یہ جو سسٹم کولیپس کی بات ہو رہی ہے تو یہ بیسیکلی تو کہ اداروں کی ناکامی کی بات ہوتی ہے. ابھی ہم گورنمنٹ کو نہیں ڈسکس کر رہے، ایگزیکٹو کیونکہ یہاں پہ بہت پاورفل ہے، اس کو ڈسکس کرتے ہیں. جی ایکچولی جہاں تک عدلیہ کا تعلق ہے وہ تو پھر میں ڈسکس نہیں کر سکتا، توہین عدالت ہو جاتی ہے. لوور کورٹس میں تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ نہیں، ہم ایک جنرل بات کر رہے تھے کہ ہمارے انسٹیٹیوشنز کتنا کوئی پرفارم کر رہے ہیں. پارلیمان کی میں بات کرتا ہوں، میں عدلیہ کو تو نہیں. ٹھیک ہے رائٹ. پارلیمان کے بارے میں یہ کہوں کہ کیوں کام نہیں کر رہا. دیکھیں پارلیمان صرف حکومت نہیں ہوتی. جہاں پر جو ہے حکومت جو ہے کوئی غلطی کرتی ہے، اپوزیشن کا کام ہوتا ہے اس کو روکے، پارلیمنٹ میں روکے. پھر پارلیمنٹری کمیٹیز ہوتی ہیں، سینٹ کی کمیٹیز ہوتی ہیں، اس طرح نیشنل اسمبلی کمیٹیز ہوتی ہیں. وہاں پر جو ہے ان کا احتساب کیا جاتا ہے مختلف ڈپارٹمنٹس کا، منسٹریز کا. تو یہ پارلیمانی طریقہ کار ہے. لیکن وہ ہمارے ملک میں کام کیوں نہیں کر رہا ہے؟ کیونکہ ہماری اپوزیشن جو ہے وہ بالکل فعال نہیں ہے. ہماری اپوزیشن جو ہے کسی قسم کا جو حکومت جو اس وقت استحصال کر رہی ہے بری طرح، وہ بھی تو پارلیمان کی ناکامی ہی سمجھے نا. اگر پارلیمان کی ناکامی ہے، اپوزیشن ناکام ہے نا. اپوزیشن اپنا کردار ادا نہیں کر رہی جو اس نے ادا کرنا ہے. اگر وہ کہتی ہے کہ ہم تو مانتے ہی نہیں، ہم فارم 47 کو نہیں مانتے، بھائی تم نہیں مانتے تو تم نکل جاؤ. تم تنخواہیں کیوں لے رہے ہو؟ تنخواہیں تو اچھی خاصی اپنی تنخواہیں انہوں نے بڑھوائی بھی ہیں کافی حد تک. آپ تنخواہیں لے رہے ہیں، ساری مراد لے رہے ہیں، لیکن جہاں عوام کے مفاد کی بات کرنی ہوتی ہے، عوام کا جو استحصال ہو رہا ہے بزنس مین طریقے جو انڈسٹریز کی طرف سے، بزنس مین کی طرف سے، ہولڈرز کی طرف سے، آپ کے جو زمینداروں کی طرف سے، جو بیوروکریسی کی طرف سے، آپ اس کے اوپر کوئی آواز نہیں اٹھاتے عوام کے حق میں پارلیمان کے اندر کہ میں اپوزیشن کو کہہ رہا ہوں. تو جب آپ اپوزیشن آپ کی بالکل غیر فعال ہو تو پھر تو حکومت کی مرضی ہے وہ جو مرضی کرے. اور حکومت کس کی ہے آپ کو پتا ہے، کون ان کو لے کر آیا، ان کے کیا مقاصد. تو ڈاکٹر صاحب مجھے کہا جا رہا ہے ٹائم کم ہے تو ہم ایک منٹ اور لیں گے سارے پارٹیسپینٹ سے. یہ بتائیے گا کہ یہ حل کیا ہے؟ یہ صوبے والی چیز آ گئی ہے. یہاں پہ بہت دفعہ ہم نے بہت تجربے کیے ہیں اس ملک میں اور کوئی تجربہ اس طریقے سے کامیاب نہیں ہو سکا. ہم نے وہ پہلے آپ مثال دے رہے تھے یا نہیں بھائی کہ یہاں پہ ڈکٹیٹرشپ بھی آئی، یہاں پہ ڈیموکریسی بھی آئی، اوپر نیچے ہماری حکومتیں چینج ہوتی رہیں. تو یہ جو پروونسز کا کنسیپٹ ہے یہ بن بھی جائیں تو کیا ہمارے مسئلے مسائل یہ حل ہو جائیں گے؟ کیا نیشنل گورنمنٹ بننے سے مسئلے مسائل حل ہو جائیں گے، یا یہ ہے کہ سسٹم کو ری ویمپ کرتے کرتے ایک دفعہ پھر جو ہے نا ٹوٹل کوئی اور سچویشن پیدا ہو سکتی ہے؟ آپ کے کیا لگتا ہے، کیا سچویشن؟ دیکھیں میں زیادہ پریڈکشن تو اس طرف نہیں جاتا، لیکن میں یہ ایک میکرو پریڈکشن تمام پیٹرن سے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کی چیزیں اس طرح چلتی رہیں گی اور آپ نے اپنے سسٹم کو نہیں بدلا، آپ کے سسٹم کو بدلنے کے لیے 4 پوائنٹ اسٹریٹجی میں دے رہا ہوں. ایک آپ کو اسٹرکچرل چینج لانی ہے. کیا ٹیئر فیڈریشن ورسز لوکل گورنمنٹ یا پروونشل جو بھی کر رہے ہیں وہ میٹر کرے گا. دوسرا آپ کا ہیومن ریسورس کو آپ کی نے کیپیسٹی، امپاورمنٹ، اکاؤنٹیبلٹی، یہ ساری چیزیں کرنی ہیں. تیسرا آپ کا ہے ٹیکنالوجیکل امبینکمنٹ. اب آپ نے دنیا میں اس وقت آٹومیشن کی طرف چیزیں چلی گئیں. ابھی ایک تو ہم خیر کرنٹ گورنمنٹ نے ایک اچھا کام کیا، ہماری پروپوزل جو ہے وہ فیس لیس آڈٹ والی وہ کیا. تو آپ کو سارے کے سارے سسٹم جو ہے نا بیسیکلی انٹرفیس کو ختم کریں، وہ یہ ہے. اور آپ کا چوتھا پارٹ بنتا ہے سسٹمک میں آپ کے ایس او پیز ہیں، لاز ہیں، رولز ہیں، آپریشنل جتنا میکینزم ہے اس کو ٹھیک کریں گے تو اس طرح سے آپ کو آگے جا سکیں گے. ادروائز آپ کو آئی ایم ایف کے پاس ہمیشہ جانا پڑے گا. آپ کی اکانومی، آپ کا پاورٹی ٹریپ بالکل آئے دن نیچے جائے گا. یہ بتائیں پروونسز بنے، لوکل گورنمنٹ بنے، نیشنل گورنمنٹ بنے، اس سسٹم کو ری ویمپ کرنا
ہے, سسٹم کولیپس کر رہا ہے, تو کیا ہو سکتا ہے, کرنا کیا چاہیے؟ یہ پروونسز بننے چاہیے اور سسٹم نیشنل گورنمنٹ بنا دیں. کوئی اس طرح کے تجربے پہلے بھی بہت ہو چکے ہیں, کیا یہی حال ہے؟ سر بدلنا ہے تو نظام فکر عمل بدلو. اوہ, صرف چہرے بدلنے سے حالات نہیں بدلتے. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ قومی افراد سے نہیں, مضبوط نظام اور مضبوط اداروں سے جو ہے ترقی کرتے ہیں. اگر آپ نے یہاں پہ ادارے جو ہیں رول آف لا ایک صرف ایگزیکٹو ہی اوور پاورنگ ہے, باقی سب کمزور ہے. سر دیکھیں, مسئلہ یہ ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ جب 20 سال سے انصاف ملنے میں لگ جائیں تو اس میں نہ جج کا قصور ہے اور نہ مدعی کا قصور ہے. درمیان میں جو لوگ اس میں لے کے چلتے ہیں وہ کیس ہی اتنا لمبا. اب یہاں پہ اب سر اب کیا چیزیں بدلیں گے؟ میرا مطلب کہ اب ہم 50 سال میں ملک کو کہاں سے نکال لیں. تھوڑی دیر کے لیے سوچیں, 2040 میں جس ملک کی آبادی 35-40 کروڑ ہوگی اور یہ نظام اس سے بھی زیادہ ڈیریل ہو جائے گا تو آپ کہاں کھڑی ہوں گے؟ آپ بھائی ہم نے بہت سارے جو ہے نا یہ افغان وار لڑنی تھی, سر وہ لڑنا, سر آبادی بہت بڑھائی, وہ تو سر وہ بات آپ کے لیے. میں ایک آخری کوشچن کر لوں ڈاکٹر بشارہ صاحب سے. ڈاکٹر صاحب وہی سوال کہ یہاں پہ نیشنل گورنمنٹ بنے, پروونسز بنے, لوکل گورنمنٹ بنے, یہ ساری چیزیں بنے, تو حل کیا ہے؟ کوئی اس سے حل نکل آئے گا یا یہ ایسے ہی رہے گا, یہ سسٹم جو ہے نا کمزور ہی رہے گا اور جہاں پہ ایگزیکٹو جو ہے آپ کو معلوم ہے بڑا اوور پاورنگ ہے؟ جی میں نے جیسے کہا کہ, اور باقی پینلسٹ نے بھی کہا کہ کچھ صوبے تو بننے چاہیے. جیسے ہزارہ کا صوبہ ہے, جنوبی پنجاب کا صوبہ ہے. ٹھیک ہے, ان پرنسپل آپ نے کہا کہ پروونسز بننے چاہیے, وہ ایک مسئلے کا حل بننے چاہیے. اس کے علاوہ کراچی اور گوادر کو جو ہے فیڈرل گورنمنٹ کے انڈر ہونا چاہیے. پھر یہ پروونشل جو فائنانس کمیشنز ہیں ان کو فعال کر کے جو لوکل گورنمنٹس ہیں فوری طور پہ ان کو فعال کرنا چاہیے, اور جو پیسہ صوبے لے جاتے ہیں وفاق سے پہ خرچ نہیں کرتے وہ لوکل گورنمنٹس کے ذریعے گلی محلہ خرچ ہونا چاہیے. مسائل کا حل ہے. ہاں یہ آئیڈیل سچویشن ہے. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے بڑا ٹائم دیا. نعیم بھائی بہت مہربانی, آپ نے بہت ٹائم دیا. ڈاکٹر صاحب آپ نے بہت ٹائم دیا. ناظرین آج ہم بنیادی طور پہ ڈسکس یہ کر رہے تھے یہ جو سسٹم کولیپس کی بات ہوتی ہے, تو یہ سسٹم کولیپس کیوں ہوتے ہیں؟ یہ ریاست جو ہے وہ جب کمزور ہونے لگتی ہے اس کی وجوہات کیا ہیں؟ تو ہم دیکھ ہی رہے تھے ہمارا پولیٹیکل سسٹم کدھر کھڑا ہے, اکنامک سسٹم کدھر کھڑا ہے, اور سوشو اکنامک سسٹم کدھر کھڑا ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ پلرز آف دا اسٹیٹ جو ہے یعنی پارلیمان جو ہے وہ کتنا مضبوط ہے اور کتنا بڑا کردار اور فنکشنل ہے, کتنا بڑا کردار ادا کرتی ہے, عدلیہ کتنا بڑا کردار ادا کر رہی ہے, اور ہمارا ایگزیکٹو کیا کر رہا ہے. کیا ان سب کا حل جو ہے وہ نئے پروونسز بنانے میں ہمارے پینلسٹوں کا خیال یہی ہے کہ لوکل گورنمنٹ کو فنکشنل ہونا چاہیے, اس کو مضبوط کریں اور اس کے ساتھ ساتھ پروونسز بھی بنا دیں سو دیٹ کہ ساری چیزیں مینیجیبل ہوں, اور اس کے ساتھ ساتھ اکنامک سسٹم جو ہے اس کو بہرحال کہیں نہ کہیں ہمیں مضبوط کرنا ہوگا. ڈاکٹر اختر شاہ صاحب بار بار کہتے ہیں کہ یہاں پہ 6 اکنامک سنڈروم پائے جاتے ہیں, ان کو اگر سنبھالنا ہو تو پھر ان سارے اداروں کو مل کے کوئی کام کرنا ہوگا سو دیٹ کہ ہماری جو جہاں پہ پولیٹیکل سسٹم مضبوط ہوگا وہیں پہ اکنامک سسٹم مضبوط ہوگا, اور اگر اکنامک سسٹم مضبوط ہوگا تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اکنامک سیکورٹی از دی سیکورٹی آف دا اسٹیٹ. حسن بیگ کو اجازت, اللہ حافظ.